السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ حاضرین مجلس، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کے لیے تمام تر تعریفات ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، بیکار، مجبور و بے سہارا، بے یار و مددگار، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری جو حالت ہے، ہمارے جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہے، جو پوزیشن ہے، ان حالات کو دیکھ کر بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ ہر طرف پریشانی، مشکلیں، مصیبتیں، تکالیفیں ہیں۔ اگر کوششوں کے باوجود ہم ان پریشانی، مصیبتوں سے نکلنا چاہیں تو ان پریشانی، مصیبتوں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکالیفیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہیں۔ کہیں گھریلو پریشانیاں ہیں، کہیں کاروباری پریشانیاں ہیں، کہیں خاندانی بے سکونی ہے، کہیں معاشرتی بدامنی ہے، کہیں قتل و غارت گری کا ماحول ہے، کہیں بھوک و افلاس کا امتحان ہے۔ اگر ان تمام تر پریشانیوں سے ہم نکل بھی جائیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسی بیماریاں لگی ہوتی ہیں جو لا علاج ہیں، یعنی پھر بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کو سن کر کے انسان کے ہوش اڑ جایا کرتے ہیں، ایسی بیماریاں جو انسان کو جینے نہیں دیتی ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، آخر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ آخر یہ مصیبتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ آخر زندگی کا سکون کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں انسانی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں دنیا کا نظام منتشر ہو چلا ہے؟ کیوں ہم پر قسم قسم کے عذابات آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے ان تمام تر چیزوں کی وجوہات اور وجہ کیا ہے؟ سب سے اہم وجہ، اگر سوال کیا جائے دل سے تو جواب یہی آئے گا کہ شاید جس مالک کے ہاتھ میں، جس رب کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، بالیقین وہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، وہ رب ہم سے روٹھ چکا ہے۔ اس رب نے ہم سے اپنی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اس نے اپنی رضا کے پروانے ہم پر ختم کر دیے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس روٹھے ہوئے رب کو منانا نہیں چاہیے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اگر وہ رب ہم سے روٹھ چکا ہے تو کیا اس رب کی رضا کے اعمال نہیں کرنے چاہیے؟ ایک سوال ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گردش کر سکتا ہے کہ رب کو راضی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک کو کیوں راضی کرنا چاہیے؟ اس کی ایسی کیا اہمیت ہے
کہ رب کو راضی کیے بنا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے؟ یہ چیز، یہ سوال ہمارے ذہن و دماغ کے اندر گردش کر سکتا ہے۔ تو آئیے وہ جواب ڈھونڈتے ہیں کہ رب کو راضی کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے جواب، ہم جو ایمان لے کر کے آئے، ہم جو عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور بھی دیگر جو نیک کام کرتے ہیں، ان سب کا صلہ کون دیتا ہے؟ بولو، رب دیتا ہے۔ اور جب رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا مالک ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے ان عبادات کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے حج، ہمارے صدقہ و خیرات کا، ہماری نمازوں کا صلہ ہمیں کون دے گا؟ اگر ایمان کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقہ و خیرات کا، اپنی عبادات کا صلہ چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، تو اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو۔ پہلا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین، جب ہمارا رب، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، گزشتہ قوموں کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سابقہ امتوں کے حالات ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ جب کسی قوم سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اس قوم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کے عذابات آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے۔ اگر ہم سے ہمارا رب روٹھا ہوا ہے، ہم سے ہمارا رب ناراض ہے، تو اللہ کے عذابات سے بچنے کے لیے اس رب کو راضی کرنا چاہیے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور حقیقی مومن کی یہ پہچان ہے، یہ صفت ہے کہ وہ اپنے ہر ایک عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدے کی حالت میں آپ کو نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر ایک طرح سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی مومن بننے کے لیے رب کو راضی کرنا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان کی سوچ کے اعتبار سے ہر ایک چیز بڑی ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے گاڑی بنگلہ بڑا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے پیسہ بڑا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے اس کی اپنی سوچ کے اعتبار سے کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور جو چیز سب سے بڑی ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور مشقت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ رب کی رضا کے سامنے جنت کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حساب و کتاب قیامت کے دن لوگوں کا ہو چکا ہوگا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا، کیا تم خوش ہو؟ جنتی کہیں گے، اللہ رب العالمین تو نے ہمیں وہ نعمتیں دے رکھی ہیں جو نعمتیں دوسرے لوگوں کو نہیں دی، جن سے دوسرے لوگوں کو تو نے محروم رکھا ہے، ہم تو خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت اور نہ دے دوں؟ جنتی کہیں گے، اللہ رب العالمین تو نے ہمیں سب کچھ تو دے رکھا ہے، ساری نعمتوں کا تو نے ہمیں مالک بنا دیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس وقت جنتیوں سے کہے گا، جاؤ، آج میں تم پر اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جنتی جنت کے اندر گئے، جنت کی تمام تر نعمتوں کا انہیں مالک بنایا گیا، لیکن
جنت کی تمام تر نعمتیں پھیکی ہیں اللہ کی رضا کے سامنے، اس لیے کہ جنتی جنت کے اندر زندگی گزار رہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کبھی ان سے ناراض ہو جاتا، اللہ رب العالمین جنت سے نکال کر ان کو کیا ہے پھر باہر کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج اللہ رب العالمین تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے، اب اللہ رب العالمین تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ اعمال ضرور کیجیے گا، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک وہ عمل جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو کیجیے، انشاءاللہ روٹھا ہوا رب ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔